لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے یہ اس کا 8واں سال ہے الحمدللہ. لیکن پہلی مرتبہ آج کے اس درس میں مجھے ایک طرح کی ہیبت ہو رہی ہے ہمارے استاذ اور ہمارے مربی کے یہاں پر حاضر ہونے کی وجہ سے. مولانا برہان الدین عمری حافظہ اللہ. میں اندرونی طور پر بہت کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے ادھر ادھر دیکھوں، لیکن وہ ہوتا ہے جو ہے اساتذہ کے سامنے، مربیان کے سامنے گفتگو کرنا آسان نہیں رہتا ہے. بہرحال آج کا جو سلسلے وار درس ہے جس کی نشست 178 ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت المحبہ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ، الحب والمحبہ، آج کی نشست میں اور انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں، 2 نشستوں میں. آج کی نشست میں جیسے ہمارا معمول ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت یا کسی بھی اسم سے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم نے بنیادی طور پر لغت عرب میں اس کا کیا معنی ہے ہم نے وہ بھی بتایا ہے. یہ اس لیے کہ شریعت محمدیہ عربی زبان میں ہے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی دین سے متعلق کسی بھی پہلو پڑھیں تو عربی زبان کو سامنے رکھیں، کیونکہ اس کا اپنا ایک تقاضا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا المحبت، اس کا اب لغت عرب کی جہت سے اگر معنی معلوم کریں گے تب آپ کو بات واضح ہوگی کہ محبت کے اندر کیا معنی آتا ہے. تو سب سے پہلے معنی جانتے ہیں آج کی اس نشست میں، پھر دلائل معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آنے والی نشست میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے المحبت، اہل السنہ والجماعہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ میں المحبت، یہ جو اللہ کی صفت ہے یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہونا چاہیے ہم کو، اس کا تقاضا کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں. تو بنیادی طور پر یہ بات معلوم کر لیں، جیسے ہم نے بارہا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے المحبت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر قائم ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت الخلق. اللہ تعالیٰ اس صفت سے ازل سے متصف ہے نا، اللہ خالق ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی مشیت پر ہی یہ صفت. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے پیدا فرمائیں گے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کی صفت الوجہ ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی مشیت سے نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت جیسے صفت کلام ہے، اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہیں، اس پر قادر ہیں، لیکن جب چاہیں گے کلام فرمائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. تو اسی میں سے اللہ رب، جیسے صفت نزول ہے وہ اللہ کی صفات میں سے ہے، لیکن جب چاہتے ہیں نزول فرماتے ہیں. تو ویسے ہی صفت المحبہ، اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہیں، اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں محبت فرماتے ہیں. تو عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور خاص کر عربی زبان سے متعلق پوری امت کے نزدیک وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہیں 4 صدی ہجری کے
قزوین کے ہیں. قزوین سمجھتے ہیں؟ قزوین ایک علاقے کا نام ہے جہاں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعلق رکھتے ہیں. 395 ہجری سن وفات ہے امام احمد بن فارس رحمہ اللہ، جو علمی دنیا میں ابن فارس سے معروف ہیں. ان کی جو کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے احبہ یا حبہ ہے نا، اس سلسلے میں لکھا کہ الحاء والباء یعنی الباء المشددہ حبہ. کیا معنی بتایا انہوں نے حبہ کا؟ کہا کہ اس کے بنیادی طور پر 3 معنی آتے ہیں. کتنے؟ 3 معنی. ایک معنی اس کا یہ آتا ہے جس کا تعلق ہے کہ اللزوم والثبات، کسی سے چمٹ کے رہنا. حبہ کا معنی کیا ہے؟ کسی سے چمٹ کے رہنا. اس کو ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا ایک معنی آتا ہے عربی زبان میں جب کہتے ہیں نا حبہ، وہ ہے یعنی الحب. الحب کہتے ہیں دانے کو، گیہوں کا دانہ وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس کو. قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، کثرت سے. جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، احادیث میں سب. وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت المحبہ ہے نا، اس پہ وہ معنی داخل نہیں ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی آتا ہے جسے میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ اللزوم. اللزوم کے معنی چمٹ کے رہنا، کسی سے لگے رہنا. عربی زبان میں کہتے ہیں المحب. کیا کہتے ہیں؟ المحب. کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ البعیر الذی یحسر فیلزم مکانہ. ایک اونٹ یا اونٹنی چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے وہیں بیٹھ جاؤ اور وہیں بیٹھی رہے. آپ اصل معنی دیکھ رہے ہیں چمٹنے کا، لزوم کا معنی دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اذا احب لزمہ. کیا مطلب؟ کسی نے کسی سے محبت کی. کیا مطلب؟ یعنی اس سے اس کا لگاؤ ہو گیا بس. اصل معنی کیسے تعلق ہو رہا دیکھ رہے ہیں؟ احبہ کے معنی آتے ہیں کسی سے تعلق جڑ جانا، کسی جگہ سے مضبوطی سے، مطلب اس کو اسی پر قائم رہنا، یا کسی چیز کو تھام لینا، یا کسی بات پر اڑے رہنا. بنیادی طور پر وہ معنی اس کا. تو المحبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ بس وہ مطلب اس میں کوئی مطلب فطوری نہ ہو، کٹنے کی کوئی بات نہ ہو، مضبوطی. تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے المحبہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں، کیوں پسند کریں گے؟ اللہ کیوں پسند کریں گے کسی کو؟ جب اس کے اندر اچھے اوصاف ہو نا. تو اچھے اوصاف سے اسے متصف کرنے والے کون ہیں؟ مثلا ایک طالب علم ہے، اس نے محنت کی، کامیاب ہوا تو ہم انعام دیے. کامیابی کی وجہ سے نہ انعام دیے، لیکن اس کو کامیاب کرائے کون؟ وہی تو استاد ہی نے تو کروایا ہے. تو اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، کسی کو قریبی بنا لیتے ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ نیک بناتے ہیں، پھر اسے اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، اسے جدا نہیں کرتے. المحبہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. المحبہ قرآن مجید میں کثرت سے وارد ہے، کثرت سے. مثلا آپ میں سے کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، ان کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ CS کی طرف سے انعام دیں گے. کوئی آیت کریمہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور کوئی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. تینوں آیتیں میں نے پیش کیا ہوں اور انعام ملنا چاہیے مجھے، ہاں انشاءاللہ. اچھا کوئی حدیث ان اللہ فالق الحب. الحب دانے کو کہتے ہیں محبت کے معنی میں. کوئی حدیث؟ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی کتاب الزہد میں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے فرزند کو بتاتے ہیں، ان کے کئی فرزندان ہیں، کئی فرزندان. اس حدیث میں جس فرزند کا ذکر ہوا ہے ان کا نام ہے عامر.
اپنے فرزند عامر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ان اللہ یحب العبد التقی، کہ اللہ رب العالمین متقی بندے سے محبت کرتے ہیں. 3 باتیں بتائی گئیں. ان اللہ یحب العبد، اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ التقی، الغنی، الخفی. التقی یعنی پرہیزگار بندے کو، حلال حرام میں تمیز کرنے والا. اور الغنی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے بس اللہ ہی سے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اللہ ہی کے سامنے، بندوں کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتا. ابھی ہمارے استاد محترم نماز سے پہلے بتا رہے تھے نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شناخت نہیں کرنا چاہتے اس سلسلے میں، اور یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہی آیت کریمہ پڑھی تھی استاد محترم نے، کہ وہ اپنے لباس سے، اپنی چال چلن سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی ملاقاتوں میں کبھی اظہار نہیں کرتا کہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی فراست دیتے ہیں، ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ محتاج ہے. تو ایسا بندہ الغنی جو مکمل طور پر بے نیاز رہنا چاہتا ہے مخلوق سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ بس میں تیرا محتاج رہوں بندوں کا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بناتے اس کو. اور تیسرا ہے الخفی، جو باوجود صلاحیت رکھنے کے، باوجود عمدہ اوصاف کے، باوجود لوگوں میں میل جول کا جو ملاپ مزاج ہوتا ہے، سب کچھ کے باوجود وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اپنی شخصیت کو نمایاں نہیں کرتا ہے، مشہور ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ مطلب خواہ مخواہ کی مطلب ایسی گفتگو یا ایسی باتیں یا ایسی مطلب نشستیں نہیں منعقد کرتا کہ جس سے وہ نمایاں ہوں. وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہر بات میں پیچھے رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو. الخفی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. ایک اور آیت کریمہ میں قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یحبہم ویحبونہ. اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں. ایک حدیث سنا کر کے میں آج کی اس نشست کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک حدیث بہت معروف ہے، بہت معروف، متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر تھی، وہ کم و بیش 20 سال کے آس پاس کی عمر تھی ان کی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 75 سال باحیات رہے، اور مدینے میں وفات پانے والے آخری صحابی، ان کی وفات کے بعد مدینے میں پھر کوئی صحابی نہیں تھے. اور علاقوں میں تھے، مدینے میں کوئی صحابی نہیں تھے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں حدیث ہے یہ، اور بھی مقامات پر، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الفضائل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیبر کے موقع پر، کہا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا، کہا کہ میں یہ جو جھنڈا ہے نا، فتح کا جھنڈا، ایک شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کل کے دن. یفتح علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے خیبر فتح کر دیں گے. رات بھر صحابہ سو نہیں پائے اس بات کو سن کر کے. ہر کوئی یہی سمجھ رہے کہ شاید میرا نام لیں گے، میرا نام لیں گے. یہ نہیں کہ جان کے لالے پڑے ہوئے میں نہیں، وہ نہیں کہ میں اور میں اور میں. رات بھر سو نہیں پائے، بے چین، کس کا نام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کون ہوں گے، اوصاف کیا ہیں اس شخص کے. اس شخص کا وصف یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اتنی بڑی بات بولنے کے باوجود بھی صحابہ کم از کم یہ تو سوچ سکتے تھے نا کہ ہاں بھئی وہ شخص ہوگا، کیونکہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. نہیں، ہر شخص کو اپنا ایک دعویٰ کہ میں بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اس کے رسول مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں. سب سبحان اللہ، سب رات میں بے چین.
تو اس حدیث میں بھی اللہ کے لیے صفت المحبہ کا ثبوت مل رہا ہے، ان آیتوں میں بھی، ان احادیث میں بھی، حالانکہ ہم نے احاطہ نہیں کیا، استیعاب نہیں کیا ہے، تین آیتیں ہم نے سنائی، 2 حدیثیں ہم نے آپ کو سنائی. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں اللہ رب العالمین کی صفت المحبہ، اس کو پڑھنے کے بعد بحیثیت ایک مسلمان، ایک مومن، ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے، اس صفت کو پڑھ کر کے فائدہ کیا ہونا چاہیے ہم کو، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، یعنی اس صفت کا تقاضا بندے سے. اور پھر اہل السنہ والجماعہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، اس سلسلے میں ہی نہیں بلکہ سبھی صفات سے متعلق. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اشاعرہ کی کثرت ہے، اور قرآن اور حدیث میں جہاں بھی صفت المحبہ کا ذکر ہوتا ہے اشاعرہ نے اس میں تعویل کی ہے، اور اغلبیت کی وجہ سے سب اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں کچھ وضاحت بھی کروں گا آپ کو انشاءاللہ آنے والے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات کو، صفات علیہ کو، اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم فرما بردار بنیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.